انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے محترم سامعین، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ اہل بیت سے گندگی پاکیزگی کو دور فرما دے اور تمہیں کامل طہارت نصیب فرما دے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرات حسنین کریمین اور اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور فرمایا اللہم اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان سے بھی پاکیزگی کو دور فرما اور ان کو مکمل طہارت نصیب فرما۔ یہاں ضمن ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے جو انسان کے گھر والے ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، خصوصاً بیوی۔ جہاں بھی قرآن کے اندر اہل بیت کا ذکر آیا وہاں اللہ تعالی نے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اہل البیت کا ذکر آیا تو وہاں ان کی بیوی مراد تھی۔ تو جو اہل بیت ہیں ان میں سب سے پہلے بیوی ہوتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے بھی اہل بیت کے اندر سب سے پہلے ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، جبکہ یہ باطل اور بے بنیاد نظریہ ہے۔ سب سے پہلے بیویاں شامل ہیں اور اس کے بعد ضمناً شرفاً و عزتاً اللہ تعالی نے ان 5 اور 7 لوگوں کو اہل بیت کے اندر شمولیت کر دی۔ اور اسی طرح جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے نبی آپ کافروں سے کہیں نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنے گھر والوں کو عورتوں کو لے کر آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی چل کر آتے ہیں، آپ خود بھی آئیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر رب تعالیٰ کی لعنت برسے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام نے پھر حضرت فاطمہ حسنین کریمین اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بولا۔ تو گویا کہ اہل بیت کے اندر جتنے بھی افراد شامل ہیں رب تعالیٰ نے ان کو خاص عزت و مقام سے نوازا ہے۔ اور پھر اہل بیت کے اندر ایک چمکتا دمکتا ستارہ، میرے اور آپ کی آنکھوں کا تارا،
جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت بڑی شان کے حامل، آپ خلافت میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح عشرہ مبشرہ صحابی، جن 10 صحابہ کرام کا نام لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے، ان میں بھی آپ کا نمبر چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ تو گویا کہ آپ خلافت کے اندر چوتھے نمبر پر ہیں اور اپنی الگ فضیلت، مقام اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے علی، آپ کی وجہ سے ایک گروہ جنت کے اندر جائے گا، اور علی آپ کی وجہ سے ایک گروہ جہنم کے اندر جائے گا۔ جنت کے اندر کون جائے گا؟ جو آپ کی شان کا اعتراف کرے گا، آپ کی عظمت و فضیلت کو مانے گا، جو صحیح بیان ہوئی اس کو تسلیم کرے گا، وہ شخص جنت کے اندر جائے گا، وہ گروہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور دوسرا وہ گروہ جو آپ کی شان کے اندر تنقیص کرے گا، تقصیر کرے گا، آپ کی شان کو کم کرے گا، گھٹائے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اسی طرح وہ ٹولہ جو آپ کی شان کے اندر غلو کرے گا، بڑھائے گا، وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو گویا کہ نہ آپ کی شان کو بڑھانا ہے، نہ ہی آپ کی شان کو گھٹانا ہے۔ وہ جو محدثین کرام ہیں وہ ان کے مابین ہیں، نہ ہی آپ کی شان کو بڑھاتے ہیں اور نہ ہی آپ کی شان کو کم کرتے ہیں، بلکہ جو قرآن و حدیث کے اندر صحیح بیان ہوئی ہے اسے سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ یاد رکھ لیں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، صحابہ کرام ہو، کوئی اور صحابی ہو، اس کی وہی شان، وہی فضیلت معتبر ہوگی، اسے ہی تسلیم کیا جائے گا جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ اس کے علاوہ انسان اپنی طرف سے اس کے فضائل بیان کرتا رہے، اس کی شان کو بڑھاتا رہے، اس کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، ان کی محبت میں آ کر، ان کی شان میں آ کر، ان کی عظمت میں آ کر کہا۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، ان کی مخالفت میں نہیں بلکہ ان کی محبت میں، ان کی عظمت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں وہ کافر ہیں، انہوں نے کفر کر دیا۔ تو گویا کسی بھی شخصیت کی شان فضیلت وہی معتبر ہوگی، وہی قابل قبول ہوگی جو پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے جاری کروا، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، انبیاء کرام ہو، یا کوئی اور شخصیت ہو، وہی فضیلت معتبر ہوگی جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ تو کچھ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کم کر دیا، جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، ان کی شان کو گھٹا دیا، کم کر دیا، تو وہ نواسب ٹھہرے۔ اور کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھایا، جو آپ کا مقام تھا، جو آپ کی فضیلت تھی، جو آپ کی حیثیت سی مرتبہ تھا، اس سے آگے آپ کو بڑھا دیا۔ نعوذ باللہ، آپ کو خدا بھی کہا گیا، آپ کو اللہ بھی نعوذ باللہ کہا گیا، آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کا زیادہ رتبے والا بھی کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ہم اس فضیلت کے، اس شان کے معترف ہیں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اگر دیکھا جائے تو وہ فضیلت بہت زیادہ ہے، ان جھوٹی روایات کی طرف، من گھڑت موضوع روایات کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اتنی زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی شان و مقام بیان فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، انت منی وانا منک، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں۔
اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ جس طرح ہم پیار محبت میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کو کہ ہم اور آپ ایک ہی چیز ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا چاہتے ہیں علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت میرے بعد ختم ہے، نبوت میرے بعد ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہی وہ علی ہے کہ جنہوں نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں جب پیغمبر اسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو حضرت علی کی عمر 10 سال تھی، تو انہوں نے بچپن کے اندر ہی پیغمبر اسلام کی نبوت کے قرار کر دیا۔ جوانوں کے اندر دیکھیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے جو آزاد بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور سب سے پہلے صحابی بھی ہیں۔ جوانوں کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اور اگر عورتوں میں دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اسی طرح اگر غلاموں کے اندر دیکھیں تو زید بن حارثہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور اگر بچوں کے اندر دیکھیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بچپن کے اندر اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ وہ صحابی ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا صدیق فاطمہ بھی چھوٹی ہے۔ حضرت عمر آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ سے۔ پیغمبر نے کہا عمر فاطمہ بھی چھوٹی ہے۔ حضرت علی آئے، پیغمبر اسلام فرمانے لگے، حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں علی حق مال میں دینے کے لیے تیرے پاس کیا رقم، کتنی رقم حق مال میں ادا کرو گے؟ یہاں نقطے کی بات ہے، صدیق کی شان مقام الگ ہے، وہ بھی آئے، حضرت عمر فاروق بھی آئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا فاطمہ بھی چھوٹی ہے، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پیغمبر اسلام نے دوسری بات نہیں کی، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے طے کر دیا۔ اور حق مال کے اندر ایک زیرہ تھی اور معمولی سی ایک دو چھوٹی چیزیں تھیں جو پیغمبر اسلام کی بیٹی کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بطور حق مال دیا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے یہاں جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ شرعی حق مال ہے، ہم آپ کا جو لکھ رہے ہیں وہ شرعی حق مال لکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو شریعت کے اندر حق مال کی مقدار مقرر نہیں ہے، شریعت نے حق مال کی مقدار مقرر نہیں کی، کسی بھی حدیث کے اندر پیغمبر اسلام نے حق مال کی مقدار مقرر نہیں کی۔ ایک صحابی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، عورت آئی، پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں حق مال کتنا ہے تیرے پاس؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں گھر جا کر دیکھو کوئی انگوٹھی ہے لوہے کی وہ لے کر آؤ۔ گھر گئے واپس آئے، کہا یا رسول اللہ انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کیا تجھے قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں صورت یاد ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جا میں نے تیرا اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیا ان صورتوں کی وجہ سے، جو تجھے صورتیں یاد ہیں اس اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، یہی تیرا حق مال ہوگا۔ اور ایک اور مجلس کے اندر پیغمبر اسلام نے لوہے کی انگوٹھی کے عوض میں نکاح کروایا ہے۔ تو یہ شریعت کے اندر حق مال کی مقدار مقرر نہیں، تو لہٰذا یہ جو آج 10 درہم کا مقرر کیا ہوا ہے تو یہ شرعی حق مال نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ انسان کی اوسط ہے، جتنی استطاعت انسان کے پاس 500 لکھوانا چاہیے، انسان کی وسعت کے مطابق ہے 1000 لکھوانا چاہیے۔ اگر انسان کی وسعت زیادہ ہے 1,00,000 2,00,000 جتنا مرضی لکھوا سکتا ہے، یہ انسان کی وسعت پر اللہ نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جو اس کی قیمت بنتی تھی درہم کے بدلے میں حضرت حق مہر دیا اور پیغمبر اسلام کی بیٹی سے نکاح کر دیا۔ تو کتنے خوش نصیب تھے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو پیغمبر اسلام نے منع نہیں کیا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروا دیا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوتا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
سب سے پہلے ان کی ذمہ داری تھی، وہ اس غزوہ پر معمور تھے، لیکن ان سے یہ فتح نہ ہو پایا۔ یہودیوں کا علاقہ تھا، بڑے مضبوط اس کے قلعے تھے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح نہ کر پائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، وہ بھی فتح نہ کر پائے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ نمبر 2 اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور نمبر 3 اس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمائے گا۔ صحابہ کرام رات گزری، رات صحابہ کرام سوچتے رہے کہ کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں گے، میرا نام لیں گے۔ کیوں؟ سارے صحابہ رب تعالیٰ سے، اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے، مجلس کے اندر صدیق بھی موجود ہیں، مجلس کے اندر عمر بھی موجود ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام اپنی ایڑیوں کے بل تھوڑا بہت کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نگاہ پڑ جائے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے لیں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، عین علی کیوں نہیں؟ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، مجلس میں موجود نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، جاؤ صحابہ، علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لایا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک میں لگاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں ٹھیک ہو گیا، ایسے صحت یاب ہو گیا، کبھی کوئی مجھے بیماری نہ لگے۔ اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا، وہ علم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، ہے علی، آپ جائیں، ان سے لڑیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جاؤں گا، ان سے لڑوں گا، قتال کروں گا اور فتح کر کے لاؤں گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، علی، پہلے جا کر لڑنا نہیں ہے، سب سے پہلے ان کو جا کر دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے۔ اگر وہ تیرے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں پھر لڑنا نہیں ہے، اگر وہ تیرے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے پھر ان سے لڑنا ہے۔ حضرت علی جاتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، آگے سے مغرور مرحب اٹھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قد علمت خیبر انی مرحب، اے علی، یہ خیبر جانتا ہے، اس خیبر کو پتا ہے، معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، شاہ کی سلاح کی بطل مجرب، جو اسلحوں سے، جو ہتھیاروں سے لیس ہوں، میرے پاس ہتھیار ہیں اور میں انتہائی بہادر ہوں، نوجوان ہوں، مجرب ہوں، اور مجھے لڑنے کا تجربہ بھی ہے، لڑائی کرنے کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اذا الحروب اقبلت ترحبوا، جب شعلہ زن جنگ ابھرتی ہے، اس کی آگ ابھرتی ہے، تو میں پھر اپنی تجربہ دکھاتا ہوں اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شعر کہہ کے فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ منظرا اوفیہم بالساء کیل السندرا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ علی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی شیر ہے۔ کلیسی غابات کریہ منظرا، ایسا شیر جو جنگلوں میں رہتا ہو اور لوگ اس سے خوف کھاتے ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہو۔ اوفیہم بالساء کیل السندرا، اور میں لوگوں کو پورا بدلہ دیتا ہوں۔ جب میدان میں اترتا ہوں، میدان میں آتا ہوں تو لوگوں کو بچھاڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ تو آج تمہاری قیامت آ گئی، آج تمہارے پناہ ہونے کا دن آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مرحب پر وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت تھی، بہادری تھی، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھے،
تو سب سے پہلے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے علم پکڑایا، جھنڈا پکڑایا اور امیر بنایا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، کہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، جنگ کا دن ہے، آج کعبے کے اندر جنگ ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سعد کی الفاظ سنے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر ان کو ختم فرما دیا اور ان کی جگہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، صحابہ کرام کی فوج لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، امن کے ساتھ مکہ کو فتح کر دیا۔ کوئی جنگ نہیں کی، کوئی خون ریزی نہیں کی، کوئی قتال نہیں کیا، بلکہ امن کے ساتھ مکہ کو فتح کر دیا۔ پھر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں 360 بت تھے۔ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان بتوں کو گراتے گئے، ایک آخری بت رہ گیا، بڑا بت جو تھا ان کا وہ رہ گیا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتوں کو مارا، بتوں کو توڑا، تو جو بڑا بت تھا اس کے گلے کے اندر جو کلہاڑا تھا اپنا وہ لٹکا دیا۔ کیوں؟ کہ جب یہ آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنے بڑے کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں، یہ اگر بولتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ کس نے یہ کیا ہے، لعلہم ینطقون، تاکہ یہ بولیں، یہ بڑا ان کا بول کر ان کو بتائے یہ کس نے کیا ہے۔ اور وہ جو بڑا بت تھا اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے زمین کے اندر کچھ لوہے کی چیزیں داخل کی گئی تھی تاکہ وہ ادھر کھڑا رہے، مضبوط رہے، ہل نہ سکے، وہاں سے مضبوط رہے، اس کو سہارا دیا گیا۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہمارا حاجت روا، داتا گنج بخش دستگیر غوث اعظم ہے۔ ان کو وہ اپنا حاجت روا مانتے تھے، اور کیسا حاجت روا؟ جو خود کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، جو خود ایک جگہ ٹک بھی نہیں سکتا، وہ کیسا حاجت روا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر حاجت روا ان کو مانا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں، قبروں کے اندر دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ حاجت روا بن جاتے ہیں، جو خود غسل کے محتاج ہوتے ہیں، کفن پہنانے کے محتاج ہوتے ہیں، قبر میں اتارنے کے محتاج ہوتے ہیں، جب قبر میں دفن ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ حاجت روا بن جاتے ہیں۔ تو وہ ان کا جو بڑا تھا، ان کو زمین، اس کا کچھ چیزیں تھی زمین کے اندر لوہے کے ساتھ گاڑا گیا تاکہ وہ مضبوط رہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر چڑھے اور اس کو گرایا۔ پھر آپ نیچے اترے اور حضرت علی کو کہا کہ آپ خود اس کو گرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر چڑھے اور اس کو گرا دیا۔ اور اسی طرح الہ کلمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند فرمایا۔ تو حضرات، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، مقام ہے، جو آپ کو عزت و عظمت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجا، صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا، ایک امیر بنایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب لشکر نے فتح حاصل کر لی تو اس کے بعد جب کوئی قید میں لونڈیاں آتی ہیں وہ تقسیم ہو جاتی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی اپنے پاس رکھی، جس پر صحابہ کرام نے شکوے کا اظہار کیا۔ تو صحابہ کرام نے یہ طے کر لیا کہ جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شکوہ شکایت کریں۔ تو جب واپس آئے، مختصر کر کے کہتا ہوں، جب واپس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور کہا اے اللہ کے نبی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا ہے، ناانصافی کی ہے، گویا کہ ناانصافی کی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کھڑا ہوا، ان میں سے 4 بندے تھے شکایت کرنے والے، شکوہ کرنے والے، ایک کھڑا ہوا، اس نے اپنی شکایت کا اظہار کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا رخ مبارک منہ موڑ لیا، رخ موڑ لیا۔ دوسرا کھڑا ہوا، یہی حضرت علی کی شکایت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک موڑ لیا۔ تیسرے نے بھی یہی شکایت کی، چوتھے نے بھی یہی شکایت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک موڑ لیتے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں ماں تريدون من علی کے، میرے صحابہ تم علی سے کیا چاہتے
علی سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، جو میرے علی کو تکلیف دے گا وہ ایک مجھے تکلیف دے رہا ہے، جو اس کو ایذا پہنچائے گا وہ مجھے ایذا پہنچا رہا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد علی ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا بھائی، ہر مومن کا دوست ہے۔ جو ایمان والا ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دوست ہیں، اس کے ولی۔ حضرات یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں انت منی وانا منک، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ تو بھائیو صحابہ کرام کی شان کو سمجھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو سمجھیے۔ اور ایک آخری واقعہ جو ابو رجاء اتاری رحمہ اللہ تعالی نے وہ بیان فرماتے ہیں کہ لا تسبوا علیہ، کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہ کہا کرو، ان کے بارے میں اپنی زبان بند کر لو۔ صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند کر لو، برا بھلا نہ کہو حضرت علی کو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ رہتا تھا، ایک ہمارا پڑوسی تھا، تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو اس پر وہ خوش ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، خوشی کا اظہار کیا اور حضرت علی کو اور حضرت حسین کو برا بھلا کہا۔ ابو رجاء اتاری فرماتے ہیں فرماہ اللہ بکوکبین فی عینہ فتمس اللہ بصرہ، اللہ تعالیٰ نے دو ستارے بھیجے جو اس کی آنکھوں کے اندر لگے اور اس کی بینائی ختم۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب دیتا ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ پر تان و ترش نہیں کرتا، میرے پیغمبر کے صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے، جو میرے پیغمبر کے صحابہ پر ذرا سی زبان کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی عبرتناک سزا دے دیتا ہے۔ ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کچھ لوگ غیر فقیہ کہتے ہیں، غیر فقیہ ہیں، ان کے اندر فقاہت نہیں۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا، اس مناظرے کے اندر جو مد مقابل تھا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کو غیر فقیہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ غیر فقیہ تھے، فقاہت نہیں تھی ان کے اندر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اچانک آسمان سے ایک اژدہا گرا اور وہ شخص کے پیچھے چلا گیا، پیچھے لگ پڑا اس شخص کے جس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہا۔ لوگ اسے کہنے لگے تو توبہ کر لے تب یہ تیری جان چھوڑے گا، اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ دونوں صحیح سند سے واقعہ ثابت ہے۔ تو بھائیو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کر لیں، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہ کھولیں۔ جو کچھ بھی ہو گیا ان کے درمیان، جو بھی ہوا، جو کچھ مرضی ہوا، اس کے بعد رب کا اعلان یہی ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تمام صحابہ کرام سے راضی ہوں، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، میرے پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں، میرے پیغمبر کے جتنی صحابیات ہیں، جتنے میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں کلمہ پڑھا، ان کی حالت ایمان میں وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے وارث ہیں، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور آپ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو جنت کے وارث ہیں، تو جنت میں داخل ہو چکے ہیں، آپ ان کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، اور اپنے بارے میں تو سوچ لو ہمارا کیا بنے گا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہمارے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کھول رہے ہیں جو جنت کے وارث بن چکے ہیں۔ تو بھائیو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو بند کر، جو کچھ ہو گیا اللہ کو معاف فرما دیا، اور خصوصاً اہل بیت کے بارے میں، اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی المرتضیٰ اور تمام صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی شان سمجھنے کی اور صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم۔